قرآن میں دی گئی ہر قصے میں کوئی نہ کوئی مصلحت اور حکمت موجود ہے۔ دجال کے آنے سے پہلے اس کے خلاف جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہیں ان کو جانچ لینا اور بھانپ لینا بہت ضروری ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر یہودیوں کا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت کی انجینئرنگ اور انسانی رہن سہن کی ایک عمدہ مثال قائم کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص کہا جاتا ہے، یعنی کہ بہترین قصہ۔ اس کی دو اہم وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ کہ اس واقعے میں انسان کے باہمی اور انتظامی امور کا تفصیلاً ذکر موجود ہے، اور دوسری اہم وجہ اس کا شان نزول۔ اس واقعے کا نزول اس وقت ہوا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مکی زندگی کے آخری مراحل میں تھے، اور مکہ کے لوگوں نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ معاذ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا تو قتل کر دیا جائے یا قید کر دیا جائے۔ اور یہ مماثلت تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ۔ اور تبھی یہودیوں کا ایک گروہ جو پہلے ناکام ہو چکا تھا، جب سورہ کہف نازل ہوئی جس کا ذکر ہم پہلے ویڈیو میں کر چکے ہیں، تو وہ ایک اور سوال لے کر آئے۔ وہ سوال یہ تھا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر عرب اور اس کے گرد و نواح کی تاریخ میں نہیں ملتا تھا، تو وہ یہ سوال لے کر آئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنعان سے مصر کیسے پہنچے؟ اور پھر سورہ یوسف نازل ہوئی، اور اس کی آیت نمبر 1 سے لے کر 111 تک حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے تمام امور کا تفصیلاً ذکر موجود ہے۔ اور یہ جواب سن کر یہودی یعنی کہ بنی اسرائیل دنگ رہ گئے۔ آئے دیکھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پر پوتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے، ان کی 4 بیویوں میں سے 12 بیٹے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا 11واں نمبر تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ماں میں سے ان کا ایک اور بھائی تھا جس کا نام بنیامین تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی کنیت کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اس لیے ان سے آگے جو نسل چلی اسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جس کا قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں کچھ اس طرح شروع ہوتا ہے، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے رات میں ایک خواب دیکھا، اور صبح اٹھتے ہی وہ خواب حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنانے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب وہ خواب سنا تو وہ بھانپ گئے کہ یہ نبوت کی نشانی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس خواب کو اپنے باقی بھائیوں سے ذکر کرنے سے منع کیا۔ وہ خواب کچھ اس طریقے سے تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان 11 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج سجدہ کر رہا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں سے اس کا ذکر کرنے سے منع کیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے باقی بیٹے نبوت کی وراثت کے لیے تگ و دو میں لگے ہوئے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے یہ کوئی دنیاوی امر ہے جس کو طاقت اور فضیلت سے جیتا جا سکتا ہے۔ وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر تھے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے اور یہ اپنے چنے ہوئے بندوں کو اس کو دیتا ہے۔
لیکن اللہ کی مصلحت ہر معاملے میں مختلف ہوتی ہے، جو انسان کی عقل سے بہت اوپر ہے، اور انسان اس کو سمجھنے سے قاصر ہے، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو۔ جب حضرت یعقوب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں سے اس خواب کا ذکر کرنے سے منع کیا، تو ان کے بھائیوں کو کسی طریقے سے اس خواب کا پتہ چل گیا، اور ان میں ایک حسد کی لہر جاگ اٹھی، اور انہوں نے تہیہ کیا کہ اگر ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا قتل کر دیں تو یہ وراثت پھر ان 11 بھائیوں میں یا 10 بھائیوں میں تقسیم ہوگی، اور انہوں نے ایسا ہی کرنے کی کوشش کی۔ ایک دن انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو باہر سیر کے لیے لے جاتے ہیں، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام گھوم پھر بھی لیں گے اور کچھ کھا پی بھی لیں گے۔ پہلے تو حضرت یعقوب علیہ السلام تھوڑا ڈرے کہ کہیں کنعان کے ریگستان کے بھیڑیے حضرت یوسف علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچائے۔ پھر ان کے بیٹوں کے اصرار پہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ جب وہ لے کر جا رہے تھے تو ان میں سے ان کے ایک بڑے بھائی نے ان کو مشورہ دیا کہ تم اپنے بھائی کا قتل نہ کرو اور اس کو کسی کنویں میں پھینک دو، اور پھر کوئی قافلہ جب پانی لینے آئے گا تو وہ ان کو ہم سے دور لے جائے گا۔ اور باہمی مشاورت کے ساتھ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورتی، نفاست کی ایک عمدہ مثال تھے۔ اتنے خوبصورت بچے پہ ان کے سگے بھائیوں نے بھی رحم نہ کیا اور ان کو زد و کوب کر کے اس کنویں میں پھینک دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو 8 سال کی عمر کی تھے، بلبلاتے رہے اور ان کو کہتے رہے کہ میرا کیا قصور ہے، لیکن ان کے بھائیوں پر شیطان کا ایسا اثر تھا کہ وہ پیچھے نہ ہٹے، اور انہوں نے اپنے بھائی کو اس طریقے سے زد و کوب کر کے کنویں میں پھینک دیا۔ لیکن اللہ کی مصلحت کچھ مختلف تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور عہدے پہ نوازنا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے اپنے بھائی کو کنویں میں ڈال کر جب واپس آئے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا خون آلود کرتا حضرت یعقوب کے سامنے رکھا اور رو رو کر کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنعان کے بھیڑیے کھا گئے، اور انہوں نے اس پہ اللہ کی قسم اٹھائی۔ یہ بات بہت غور طلب ہے کہ یہ نبی کے بیٹے تھے، اور یہ سب کچھ وراثت کے لیے کر رہے تھے، اور یہ وراثت نبوت کی تھی۔ اس کی مثال آج کل کے ہم اس دنیا میں بھی دیکھیں کہ لوگ اپنی جائیدادوں کی وراثت کے لیے اپنے سگے بھائیوں، بہنوں، ماں باپ پہ ظلم ڈالنے سے نہیں کتراتے، اور شیطان کے حصار میں آ کے حتیٰ کہ قتل تک کر دیتے ہیں۔ اور یہی تو وہ حضرت یعقوب کے 10 بیٹے کر رہے تھے۔ وہ نبوت کی وراثت کو حاصل کرنے کے لیے ان کے سامنے کھڑی ہوئی دیوار کو گرانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ اللہ کی بہت بڑی مصلحت سے غافل تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی ایک نہ مانی اور واضح فرما دیا کہ یہ تمہارا جھوٹ ہے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام 8 سال کی عمر میں اندھے کنویں میں پڑے ہوئے تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت سے بالکل غافل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت ہی عمدہ عہدے پر فائز کرنا تھا، اور یہ اس کی پلاننگ چل رہی تھی۔ وہ کسی معجزے کے بغیر دنیاوی امور کے تحت ان کو وہاں تک لے کر جا رہے تھے۔
جہاں ان کی ایک تربیت بھی ہو رہی تھی اور ان کو صبر کے مراحل سے گزارا جا رہا تھا. اور ایسا ہی ہوا. وہاں سے ایک قافلہ گزرا اور انہوں نے ایک ڈول کنویں میں پھینکا. جیسے ہی وہ ڈول حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا وہ اس کے ساتھ لپٹ گئے. جب قافلے والے نے وہ ڈول اوپر کھینچا تو اس کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پہلے تو بہت حیران ہوئے. پھر وہ خوش ہو گئے کہ ہم ان کو مصر کے بازار میں بیچ کر پیسے بٹور لیں گے. اور انہوں نے ایسا ہی کیا. جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچ رہے تھے تو ان کو اونے پونے داموں بیچنا پڑا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی غلاموں والی نہ ہی شکل و شباہت تھی، نہ ہی ان کی وہ عمر تھی جو سخت کام کر سکے. یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک نیا دور یہاں سے شروع ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے والا اور کوئی نہیں، عزیز مصر تھا. عزیز مصر اس وقت کا مصر کا سب سے بڑا عہدہ تھا، جو بادشاہ کے بعد اس شہر کے تمام امور کو سنبھالتا تھا، جیسے کہ آج کل کے ہمارے وزیر اعظم. پرانی کتابوں میں اس شخص کا نام فوتیفار لکھا گیا. اس شخص کی کوئی اولاد نہیں تھی. وہ اس لالچ میں حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر لے گیا کہ یہ جب بڑے ہوں گے تو ہم ان کو اپنا بیٹا بنائیں گے، اور ایسا ہی انہوں نے اپنی بیوی سے کہا. حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ کنعان کے چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے، اب مصر کے ایک بہت بڑے شہر کے ایک بہت عالیشان گھر کے بہت عہدیدار کے گھر پرورش پا رہے تھے. یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے جنگی اور معاشی امور کی تربیت سیکھی، کیونکہ انبیاء خداداد صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت جلد ان میں مہارت حاصل کر لی اور وہ آہستہ آہستہ جوانی کی سیڑھیاں چڑھنے لگے. جب حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے تو فوتیفار عزیز مصر کی بیوی، جس کا نام پرانی تاریخ میں زلیخا لکھا گیا ہے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام پہ فریفتہ ہو گئی اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف رجھانے لگی. حضرت یوسف علیہ السلام کیونکہ نبی تھے، اور قرآن میں اس جگہ ذکر ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو برہان سے نوازا ہوا تھا. برہان جس کا مطلب ہے حجت یا واضح دلیل. یہ وہی بات ہے جو تمام انبیاء کو دکھائی جاتی ہے، ایک واضح نشانی جس کے وہ گواہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا ایمان اتنا کامل ہوتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم نے ان کو برہان نہ دکھائی ہوتی وہ بہت جلدی مائل ہو جاتے، کیونکہ زلیخا بہت ہی خوبصورت اور خوبرو عورت تھی. حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورتی، نفاست، وجاہت اور دنیاوی امور کی مہارت کی اعلیٰ مثال تھے، اور اسی وجہ سے زلیخا ان کی طرف راغب یا مائل ہونے لگی اور وہ ان کو مختلف طریقوں سے رجھانے لگی. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ نبوت کے اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، وہ ان سے دور بچتے رہے. ایک دن زلیخا نے ان کو اپنے کمرے میں بلایا اور ان کو برائی کی دعوت دی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ نبی تھے وہ فوراً پلٹے اور بھاگنے لگے. جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام بھاگنے لگے، زلیخا نے ان کو پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی. زلیخا نے جب ان کو پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی تو ان کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی. جب حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ بند دروازہ کھولا کمرے کا تو سامنے زلیخا کا خاوند عزیز مصر فوتیفار کھڑا تھا.
وہ فوراً غصے میں بولا، مجھے اس واقعے کی وضاحت چاہیے۔ زلیخا واقعے کو دیکھ کر فوراً بولی کہ کیسا ہے آپ کا غلام جس کی آپ اتنی تعریف کرتے ہیں اور وہ آپ کی بیگم کی عزت لوٹنا چاہتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے لاکھ صفائیاں دیں لیکن وہ اس موقع پر خاموش رہا، اور پوطیفار اس واقعے کو اس وقت کے ایک بزرگ کے پاس لے گیا۔ اس بزرگ نے کہا کہ اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا قصوروار ہے، اور اگر یہ کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف قصوروار ہے۔ جب پوطیفار نے دیکھا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو پوطیفار نے ایک بہت اہم جملہ کہ ان عورتوں کے مکر سے اللہ ہی بچائے یا خدا ہی بچائے۔ اس کے بعد زلیخا بہت شرمندہ ہوئی اور وہ اس شرمندگی کا بدلہ یا کفارہ کرنا چاہتی تھی۔ حضرت یوسف بھی ڈرے ڈرے اور سہمے سہمے رہنے لگے۔ جب زلیخا کو باہر کے شہر کے لوگوں نے طعن اور طنز کرنا شروع کر دیا تو اس نے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے ایک ترکیب لڑائی۔ اس نے اس شہر کی پارسا عورتوں کو اپنے گھر دعوت پہ بلایا اور ان عورتوں کو نرم گدوں پر بٹھایا اور ان کے سامنے تیز چھری اور خوبصورت پھل اور خوشنما پھل رکھے۔ جب وہ پھل کاٹنے لگیں تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا۔ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے سے گزرے تو وہ عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر اس قدر محو ہو گئی کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے چلے گئے تو ان عورتوں نے کہا، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے، اور زلیخا تم ٹھیک کر رہی تھی۔ اور پھر وہ تمام نے مل کر حضرت یوسف علیہ السلام کو تنگ کرنا اور راغب کرنا شروع کر دیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ان عورتوں کے مکر و فریب سے بچا، اور تو ہی مجھے بچانے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پوطیفار کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ اگر آپ اپنی عزت کو بچانا چاہتے ہو تو حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دو اور لوگ کچھ عرصے بعد یہ سب کچھ بھول جائیں۔ اور پوطیفار نے، جو ایک بہت بڑے عہدے پر فائز تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ قید کاٹنے لگے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام قید میں تھے تو انہوں نے اس کو رہائی کہا، کیونکہ وہاں وہ ہر وقت ان عورتوں کے مکر و فریب کے جال میں پھنسے ہوئے تھے، اور وہاں سے وہ نکل کر ایک رہائی میں آ گئے۔ انہوں نے اس قید کو رہائی کہا، اور یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے نئے سرے سے کھلے عام تبلیغ شروع کر دی اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے لگے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام تبلیغ کر رہے تھے تو اسی وقت 2 قیدی وہاں پر نئے آئے، اور انہوں نے ایک رات خواب دیکھے۔ دونوں نے مختلف خواب دیکھے۔ جب صبح اٹھے تو وہ سمجھ گئے کہ یہ خواب کچھ بہتر تعبیر رکھتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی بزرگ اور نیک شخصیت تھے، تو انہوں نے سمجھا کہ ہم ان خوابوں کی تعبیر ان شخصیت سے پوچھیں۔ جب انہوں نے اپنے اپنے خواب سنائے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو ان کی تعبیر بتائی۔
پہلے شخص کا خواب تھا کہ وہ اس وقت کے بادشاہ کو شراب پلا رہا تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو تعبیر بتائی کہ تم واپس جا کر بادشاہ کی خدمت پہ مامور ہو جاؤ گے۔ دوسرے شخص نے خواب سنایا کہ اس کے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور پرندے اس کو کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو تعبیر بتائی کہ تمہیں سزائے موت ہوگی اور پرندے تمہارا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے، اور دونوں کے ساتھ وہی واقعہ ہوا۔ پہلا قیدی رہا ہو گیا اور بادشاہ کے پاس اپنی ڈیوٹی پر مامور ہو گیا، ان کی بادشاہ کی خدمت پہ مامور ہو گیا، اور دوسرے شخص کو سزائے موت ہوئی اور اس کے دماغ کو یا اس کے سر کو پرندوں نے نوچ نوچ کر کھایا۔ جب پہلا قیدی جا رہا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ بادشاہ سے میرا ذکر کرنا کہ میں یہاں بے گناہ قید کاٹ رہا ہوں۔ لیکن جیسے ہی وہ شخص بادشاہ کے پاس اپنی خدمت پہ مامور ہوا تو وہ شخص بھول گیا۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ شیطان نے اس کو بھلا دیا۔ اس واقعے کی دو مختلف تفاسیر موجود ہیں۔ کچھ علماء کے مطابق چونکہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو سزا دی، اور دوسرے فقہ کے علماء کے مطابق اس شخص کے بارے میں لکھا گیا کہ شیطان نے اس کو بلا دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو باعزت طریقے سے باہر نکالنا تھا اور ان کو ایک اہم عہدے پہ فائز کرنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس شخص کو بلوا دیا۔ اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے کافی عرصہ قید کاٹی۔ ایک دن بادشاہ نے ایک خواب دیکھا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گائیوں کو کھا رہے ہیں، اور 7 سرسبز خوشے خشک ہو کر بالکل مرجھا کر گر گئے۔ بادشاہ نے یہ خواب 3 دفعہ دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ اس خواب کی اہمیت ہے اور اس کی تعبیر جاننا بہت ضروری ہے۔ تو اس نے اپنے شہر کے مختلف جادوگروں اور بزرگوں اور درباریوں کو بلا کر اپنا خواب بیان کیا، لیکن تمام شہر کے بزرگ، جادوگر اور درباری اس خواب کی تعبیر بتانے سے قاصر ہو۔ بادشاہ کو اس بات پر بڑا غصہ آیا اور وہ ان کو ڈانٹنے لگا۔ وہ پہلا قیدی جو حضرت یوسف کا پیغام بادشاہ کو پہنچانا بھول گیا تھا اور حضرت یوسف کی خواب کی تعبیر سنانے کے فن سے بہت متاثر تھا، اس کو حضرت یوسف یاد آئے، تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو آپ کے خواب کی تعبیر جانتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر پوچھ کر آؤ۔ وہ شخص حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس قید میں آیا اور بادشاہ کا خواب سنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر کچھ اس طریقے سے بتائی کہ 7 سال خوشحالی اور فراوانی رزق کے ہوں گے اور اس کے بعد 7 سال قحط کے ہوں گے۔ جب اس شخص، اس قیدی نے یہ خواب سنا تو وہ فوراً بھاگ کر بادشاہ کے پاس آیا اور اس نے حضرت یوسف کی بتائی ہوئی تعبیر بادشاہ کو بتائی، تو بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ بالکل صحیح تعبیر ہے۔ اس بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلوایا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے آنے سے انکار کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پہلے ان عورتوں کا حال جانیے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ بادشاہ کو یہ سن کر پہلے تو بڑی حیرانی ہوئی،
پھر اس نے اس معاملے کی تحقیق شروع کی۔ جب وہ اس پورے معاملے کی تحقیق کے بعد اس کے نتیجے پہ پہنچا تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا اور زلیخا اور ان عورتوں کو بلایا، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان عورتوں سے پوچھا کہ کس کا قصور تھا، زلیخا بول اٹھی کہ یہ سب قصور میرا تھا، اور وہ اپنی غلطی مان گئی۔ تو بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا۔ لیکن اب سب سے اہم مسئلہ تھا کہ 7 سال فراوانی رزق کے تو گزار لیے جائیں گے، لیکن 7 سال قحط کے کس طرح گزارے جائیں؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خود بادشاہ کو کہا کہ یہ تمام امور مجھے دیے جائیں، میں اللہ کے دیے ہوئے علم کی وجہ سے اس تمام معاملے کو سنبھال لوں گا۔ اور بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بنا دیا۔ اب تک حضرت یوسف علیہ السلام کی جتنی بھی زندگی گزری تھی، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو مشکلات سے گزار کر تربیت دی گئی تھی۔ اب ان مشکلات سے لی گئی تربیت اور اللہ سے دیے گئے علم کو بروئے کار لانے کا وقت آ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے ساتھ ساتھ دنیاوی طور پر بہت بڑے عہدے پر فائز کر دیا تھا، اور ان کو عزیز مصر بنا دیا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے گندم کو خوشوں اور تنکوں سمیت سٹور کرنے کا حکم دیا، لیکن سب لوگوں نے اس پہ شدید اعتراض کیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی ایک نہ سنی اور اس گندم کو ان بالوں یا خوشوں سمیت ہی سٹور کرنا شروع کیا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے 7 بڑے بڑے گودام بنوائے، اور جس میں ہر سال کی گندم سٹور کی۔ جب 7 سال گزر گئے اور 7 سال کے بعد قحط شروع ہوا اور بارش کا نام و نشان بھی نہ رہا اور پانی بھی نیل میں خشک ہو گیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو پہلے سال گندم سٹور کی تھی وہ کھولا اور لوگوں میں گندم تقسیم کرنا شروع کی۔ جیسے ہی وہ سٹور کھولا گیا تو اس میں گندم بالکل صاف ستھری تھی۔ اس طرح سٹور کرنے سے 2 فائدے ہوئے، ایک گندم بالکل صحیح سٹور ہوئی، دوسرا وہ خوشے یا بالیں جو اس کے ساتھ تھی وہ جانوروں کے کھانے کے کام آئی، اور اس طرح جانور بھی بچ گئے۔ یہ قحط صرف مصر میں نہیں تھا بلکہ اس کے ارد گرد کے شہروں میں بھی تھا۔ اس کے ارد گرد شہروں میں کنعان بھی آتا ہے۔ جیسے ہی قحط شروع ہوا تو کنعان میں بھی قحط شروع ہو گیا۔ پہلے سال تو کنعان کے لوگوں نے اپنے سٹور کی ہوئی گندم کھا لی، لیکن دوسرے سال وہاں فاقے شروع ہو گئے۔ وہاں کے قافلے جب گزرتے تھے تو حضرت یعقوب کو مصر کے عزیز مصر کی خوبیوں اور ان کے سٹور کرنے کی سب باتیں معلوم ہوئیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ تم جا کر مصر سے گندم لے آؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پیسے اکٹھے کر کے اپنے 10 بیٹوں کو دیے اور کہا کہ مصر جا کر گندم لے آؤ۔ جب وہ 10 بھائی جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا مصر پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ان کو پہچان گئے، لیکن ان کے سامنے کوئی ذکر نہیں کیا، اور اپنے ملازمین سے کہا کہ ان کو گندم دے دو۔ جب وہ جانے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ان کے دیے ہوئے پیسے تھے انہی کی گندم میں چھپا دیے۔
لیکن ان کو ایک شرط بتائی کہ آپ جب اگلے سال گندم لینے آؤ گے تو اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے آنا۔ وہ بہت پریشان ہوئے اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو گھر پہنچ کر یہ سارا واقعہ سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً انکار کر دیا، کیونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی وجہ سے ڈرے ہوئے تھے۔ لیکن 1 سال گزر گیا اور ان کی گندم ختم ہو گئی۔ جب ان کے بچے قحط میں پڑ گئے اور بھوکے رہنے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دل پر پتھر باندھ کر ان کو اکٹھا کیا اور ان سے خدا کا عہد لیا کہ تم بنیامین کو واپس لے آؤ گے۔ لیکن اللہ کی مصلحت کچھ مختلف تھی۔ حضرت یعقوب نے ان 10 بھائیوں کے ساتھ بنیامین کو بھیج دیا۔ جب وہ مصر جانے لگے تو حضرت یعقوب نے ان کو کہا کہ تم 10 مختلف دروازوں سے داخل ہونا، اور انہوں نے مصر جا کر ایسا ہی کیا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام جو ان کی انتظار میں تھے، انہوں نے ان کو پہچان لیا اور ان کو اپنے دربار میں بلا لیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں جائے بھائی بنیامین کو دیکھا تو وہ پہلے تو خاموش رہے، پھر انہوں نے بنیامین کو اکیلے بلا کر بتایا کہ میں یوسف ہوں۔ وہ دونوں بھائی بلک بلک کر روئے اور گلے لگے۔ 40 سال کی جدائی کے بعد وہ ملے تھے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو کہا کہ آپ خاموش رہیں اور اس راز کو راز رہنے دیں۔ پھر جب وہ 11 بھائی گندم لے کر جانے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سونے کا ایک کٹورا اپنے ماجائے بھائی بنیامین کی گندم میں رکھوا دیا اور پہرے دار کو حکم دیا کہ جب یہ جانے لگے تو ان کی تلاشی لینا اور وہ پیالہ میرے پاس لے آنا۔ پہرے دار نے ایسے ہی کیا اور وہ بنیامین کو پیالے سمیت لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس لے آیا۔ باقی 10 بھائی بھی کیونکہ خدا کا عہد کر چکے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس بنیامین کو واپس لے کر آئیں گے، وہ بھی دربار میں آ گئے۔ ان 10 بھائیوں نے اس دربار میں حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یہ بھی چور ہے اور اس کا بھائی یوسف بھی چور تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو انہیں بہت غصہ آیا، لیکن وہ خاموش رہے اور پھر انہوں نے بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا اور باقی 10 بھائیوں کو یہاں سے چلے جانے کا حکم دیا۔ ان میں سے ایک بڑا بھائی مصر میں ہی رہ گیا اور باقی 9 بھائی قافلے سمیت کنعان پہنچ گئے۔ جب وہ کنعان پہنچے اور انہوں نے حضرت یعقوب کو سارا واقعہ سنایا تو حضرت یعقوب نے ان کی ایک نہ مانی اور زاروں قطار رونے لگے کہ پہلے یوسف کو لے گئے تھے اور وہ نہیں لائے، اب بنیامین بھی نہیں لائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ وہ لگاتار حضرت یوسف اور بنیامین کا نام لے رہے تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے منہ موڑ لیا۔ وہ 9 بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کو سمجھاتے رہے اور قافلے والوں کو بھی بلا کر لائے کہ آپ بتائیں کہ کیا واقعہ ہوا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی ایک نہ مانی۔ آخر کار وہ 9 بھائی واپس حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے بتایا کہ ان کے والد کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور وہ نابینا ہو گئے ہیں، رو کے آپ کی مہربانی، آپ ہمارے بھائی کو واپس جانے دیں۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر اس راز سے پردہ اٹھایا اور ان کو بتایا کہ میں یوسف ہوں۔ تو وہ 10 بھائی انتہائی شرمندہ ہوئے اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا ایک بھائی کو دیا اور کہا کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لے جائیں اور ان کی آنکھوں کو لگائیں۔ جیسے ہی ایک کرتا ان کی آنکھوں کو لگے گا تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ ادھر جیسے ہی وہ کرتا لے کر بھائی حضرت یعقوب کی طرف آیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ تو ان کے اہل خانہ ان کو ٹوکنے لگے کہ اب تو بس کر دیں، 40 سال ہو گئے ہیں، اب تک حضرت یوسف کو نہیں بھولے۔ لیکن حضرت یعقوب کہتے رہے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے اور یوسف زندہ ہے۔ جب وہ شخص کرتا لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا تو حضرت یعقوب نے تمام کنبہ اور شہر کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کو بتایا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ یوسف زندہ ہے۔ پھر ان کے سامنے وہ کرتا اپنی آنکھوں کو لگایا تو ان کی بینائی واپس آ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو پیغام بھجوایا تھا کہ وہ مصر میں آئیں اور یہاں رہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سارے کنبے کے ساتھ ہجرت کی اور مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ان تمام بھائیوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سفارش کی کہ ان کو معاف کر دے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا انتہائی شاہانہ استقبال کیا۔ 40 سال بعد ایک باپ جو نبی تھا اپنے بیٹے نبی کے ساتھ مل رہا تھا۔ ان دونوں کی ملاقات پہ زمین و آسمان روئے، اتنا روئے کہ قحط ختم ہو گیا اور بارش شروع ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے دربار میں لے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی شاہانہ زندگی دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی بیوی اور باقی 11 بھائیوں نے سجدہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ واقعات دیکھ کر بھانپ گئے کہ یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جس میں ایک سورج حضرت یعقوب علیہ السلام، ایک چاند حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی اور 11 ستارے یعنی کہ 11 بھائی سجدہ کر رہے تھے۔ یہ اس خواب کی تعبیر تھی جو شروع میں حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں دیکھا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی باقی زندگی مصر میں ہی رہی اور ان کی قوم بنی اسرائیل یہیں آباد رہی جب تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں سے ہجرت نہیں کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو شریعت دی گئی تھی جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شریعت دی گئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت کی انجینئرنگ اور انسانی رہن سہن کی ایک عمدہ مثال قائم کی جو آتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر یہودیوں کا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اصل میں جب دجال آئے گا تو اس وقت اس کی نشانی یہ ہوگی کہ قحط آ جائے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اس قحط سے بچنے کا طریقہ بتایا کہ کس طریقے سے اس قحط سے بچا جا سکتا ہے۔ قرآن میں دی گئی ہر قصے میں کوئی نہ کوئی مصلحت اور حکمت موجود ہے،
اگر ہم ان مصلحتوں اور حکمتوں سے کچھ سیکھ سکیں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے، ورنہ تو یہ زندگی ایک جانوروں کی طرح گزاری جا سکتی ہے۔ اس لیے دجال کے آنے سے پہلے اس کے خلاف جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہیں ان کو جانچ لینا اور بھانپ لینا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم اس کے ساتھ مقابلہ تو نہیں کر سکتے لیکن اپنا بچاؤ تو کم از کم کر سکیں اور اپنے ایمان میں رہ سکیں، نہ کہ ایسا ہو کہ ہم قحط میں اور بھوک میں اس کے بہکاوے میں آ کر کہیں اس کو خدا نہ مان لیں، اور اپنے بچوں کو یہ واقعے سناتے رہیں تاکہ وہ اپنے بچوں کو سناتے رہیں کہ کہیں اس کے آنے کے بعد ہماری آنے والی نسلیں کفار میں سے نہ ہو جائیں۔ ہماری ویڈیو یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔